ٹھیک ہے. اب یہ 10واں ابواب البر. یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں. قل آپ کہہ دیجئے انفقتم من خیر. خیر کا ترجمہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر مال سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. قل آپ کہہ دو ما انفقتم جو تم خرچ کرو من خیر مال میں سے فللوالدین والدین کے لیے والاقربین قریب رشتہ داروں کے لیے والیتامی یتیموں کے لیے والمساکین مساکین کے لیے وابن السبیل وابن السبیل اور مسافروں کے لیے یہی خیر ہے. وما تفعلوا من خیر اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو فإن اللہ بہ علیم تو اللہ تمہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے. قتال کو حکم پہلے بھی آ چکا. ٹھیک ہے. یہ ایک دفعہ اس میں مزید اضافہ ہے، لیکن ہم اس کو الگ سے نہیں گنیں گے، بلکہ اس کے اندر خیر کے کاموں میں سے ایک خیر کا کام یہ بھی ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تم پر دشمنوں سے، یہ تو اپنوں پر ہے، یہ تو اپنوں پر ہے کہ ان کے اوپر خرچہ کرنا ہے، لیکن دشمنوں سے کیا کرنا ہے. کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے القتال قتال کرنا، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ تم پر گرا ہے. کرہ کہتے ہیں گرا ہونا. وعسا اور یہ بہت یقیناً ممکن ہے. عسا کی نسبت جب انسان اپنی طرف کرے گا نا تو اس کا ترجمہ ہوگا شاید. ٹھیک ہے. اور عسا کا ترجمہ جب اللہ کی طرف کرے گا تو اس کا مطلب ہے یقیناً. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا اللہ اور انسانوں دونوں کے درمیان بات کی جائے گی تو اس میں ترجمہ ہوگا عین ممکن ہے. عصا کی نسبت اللہ کی طرف ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. یعنی عصا کا جو ترجمہ ہے نا یعنی زن کا عصا کا جو ترجمہ ہے وہ اللہ کی طرف سے تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کو کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہ شاید کہ ایسا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کو تو جس چیز کا پتہ ہے وہ علم یقین کے ساتھ پتہ ہے. تو ہم یوں ترجمہ کریں گے عین ممکن ہے. عسا ان تکرہو عین ممکن ہے کہ ان تکرہو شیئا تم کسی چیز کو برا سمجھو وہو خیر لکم اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. وعسا عین ممکن ہے کہ ان تحبوا شیئا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو کہ یہ سارے پیسے میرے ہونے چاہیے، اتنا بینک بیلنس ہو، وہ شر لکم وہ تمہارے لیے برا ہو. ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک مثال مایوسی کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے. بطور مثال چلو اس کا ایک واقعہ سمجھتے ہیں. ایک عورت نے کثرت سے دعا کی مجھے 5 لاکھ چاہیے. بہت دعا کی. لوگوں نے کہا بھائی ایسے دعا نہیں کرتے، اللہ سے ضد نہیں کرتے. اللہ جی عافیت کے ساتھ جتنے پیسے. نہیں میں نے اللہ سے میرا دل چاہتا ہے میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہو. بہت دعا مانگی اور لوگوں سے کہا میرے لیے دعا کرو، مجھے 5 لاکھ اپنے پاس میری ملکیت میں بڑا دل چاہتا ہے میرا. بچپن میں ہو جاتی کچھ لوگوں کو ایسی خواہش ہے. تو کہنے اللہ سے عافیت کے ساتھ دعا مانگوں گا. عافیت کی کیا مجھے تو چاہیے بس. تو ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کو اس کی وراثت سے 5 لاکھ ملے. ٹھیک ہے. اب 5 لاکھ تو اس کے نصیب میں لکھے تھے لیکن شوہر کی موت کے ساتھ لکھے ہوئے تھے. صحیح. تو عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا. بعض دفعہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آج کے حساب سے ہو گیا، ورنہ اللہ رب العزت نے جہاد کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ عسا ان تحبوا شیئا. بعض دفعہ تم گھر بیٹھنے کو اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے برا ہوتا ہے. اب خود سوچیں ہماری ساری فوج پاکستان کی گھر میں بیٹھ جائے کیا ہوگا. جن حکمرانوں کو آج ہم گالیاں دے رہے کہتے ہیں اللہ کاش وہ حکمران آ جائے. ہم مطلب عام لوگ ہم دعا کرتے ہیں اللہ وہی آ جاتے چلو کم از کم یہ کافر تو نہ ہوتا نا ہمارے اوپر. ایسی جہاد کے بارے میں کہ جہاد ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو برا سمجھتا ہے لیکن یہ فلاح انسانیت کے لیے، حفاظت کے لیے، قیام امن کے لیے بہت ضروری ہے. عسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ہو گیا جی 10واں باب البر ہو گیا. 11واں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. وہ جو کل قصہ سنایا تھا نا وہ آج لگاؤ. ٹھیک ہے.
حضرت عبداللہ بن جہش کا کہ انہوں نے قتال کر دیا تھا جمادی الاخری کے آخری مہینے کے آخری دن کے اندر. وہ اصل میں 30 جمادی الثانیہ نہیں تھی بلکہ رجب کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے, رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال غنیمت لیا اور اپنے پاس رکھ لیا. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی, یہ بھی ابواب البر میں سے ہے. یسألونک عن الشہر الحرام, یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں, عن الشہر الحرام حرمت کے مہینے کے بارے میں, قتال فی کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر, قتال کرنا اس میں بڑا گناہ ہے. لیکن اب دیکھو, نمبر 1 وصد عن سبیل اللہ, نمبر 1 اللہ کے راستے سے روکنا, مگر ایک منٹ میں. السلام علیکم. وصد عن سبیل اللہ, مگر یہ کہ اللہ کے راستے سے روکنا, وکفر بھی اور اس کا انکار کرنا, والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا. اس وجہ سمجھیے, وصد عن سبیل اللہ, وصد عن مسجد الحرام. ٹھیک ہے, اور روکنا اللہ کے راستے سے, روکنا مسجد حرام سے, اور کفر کرنا اللہ تعالیٰ سے, یہ 3. ٹھیک ہے, واخراج اہلہ اور اس کے رہنے والوں کو اس کے گھر سے نکال دینا. 4 چیز ہوگی. فرمایا منہ اکبر عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تم اتنی ڈینگی مارے ہو نا کہ عمر بن حضرمی مارا گیا اور رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. والفتنہ, اور یہ جو کفر کا فتنہ, اکبر من القتل, یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, تم ان سے کہہ رہے ہو کہ تم نے غلط کیا, تم ان سے بڑے گندے ہو. ٹھیک ہے, ولا یزالون, کون ان کو کہہ رہا تھا؟ یہ کفار نے کہا, کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے حرمت کے مہینوں کو پامال کر دیا, آپ نے ہمارے بندوں کو قتل کر دیا, آپ نے ہمارے قافلوں کو لوٹ لیا, اور حالانکہ حرمت کے مہینے میں یہ مقابلہ کرنا درست نہیں تھا. اللہ اس کو جواب دے رہے ہیں کہ کفر جو ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو 4 فتنے, جو 4 کام تم نے کیے نا, یہ اس سے بھی بڑے ہیں. ایک تو اللہ کے راستے سے روکا, پھر مسجد حرام سے روکا, اور ان کے گھروں سے نکالا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ ہے. تم یعنی مطلب یہ ہے کہ لوٹا چھلنی لوٹے پہ حاضری ہے, دوسرا چھلنی کہتی ہے لوٹا, تو لوٹا کہتے ہیں خود تو بھری ہوئی سوراخوں سے ہے, مجھے کہتی ہے میرے اندر 2 سوراخ ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنے اندر تو دیکھو, ان کی چھوٹی سی بات تمہیں اتنی بڑی لگ رہی ہے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ذرا سمجھیں, ولا يزالون, یہ اصل میں ولا يزالون کا مطلب لفظی ترجمہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اصل میں ہے یزالون کا مطلب ہے زائل ہونا. ٹھیک ہے, ولا يزالون کا مطلب ہے زائل نہ ہونا. مطلب یہ ہے کہ اس کام کو کرتے رہنا, یعنی ترجمہ تو یہ کہ زائل نہ ہونا, لیکن ہم اس کا ترجمہ قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا وہاں پہ یہ ترجمہ ہے, وہ ترجمہ اس کام کو کرتے ہی رہو, لگے ہی رہو اس کام میں. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں مطلب ویسے لفظی مطلب ہے اور ضائع نہ کرو, اور زائل نہ کرو. زائل نہ کرو, لفظی ترجمہ تو یہ کہ زائل نہیں کرتے, لفظی ترجمہ نہیں یہ ہے. لیکن یہاں ہم کہ برابر کام کرتے رہتے ہیں, یعنی اس کام کو کرنا چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ولا یزالون یقاتلونکم, یہ کافر تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے, حتی یردونکم عن دینکم, یہاں تک کہ وہ تم کو ان کے دین میں واپس نہ لوٹا دیں. یردوکم عن دینکم, میں یردونکم پڑھ دیتا ہوں, یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ تمہارے دین میں
واپس لوٹا دیں. ان استطاعوا، اگر یہ ان کا بس چلے، ٹھیک ہے، ان کی استطاعت میں ہو. ان کی استطاعت میں ہو. یعنی ایسے ترجمہ ہوگا کہ یہ کافر تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں. ٹھیک ہے، یردون کا مطلب ہے چھوڑ دینا، عن دینکم تمہارے دین سے، یا یردون کا دوسرا ترجمہ اپنے سلے کے ساتھ کریں کہ لوٹا دیں عن دینکم تمہارے دین سے تم کو، یعنی اپنے دین کی طرف تم کو، ان کے دین کی طرف تم کو، یعنی بت پرستی کی طرف دوبارہ لے جائیں. ومن یرتد، اللہ فرمائے اگر تم نے ایسا کیا نا، اگر تم پلٹے، اگر تم نے ایسا کیا، ومن یرتد، اور تم میں سے کوئی چھوڑے، مرتد ہو جائے، مرتد ہونا دین چھوڑ دینا، منکم تم میں سے، عن دینی اپنے دین سے، تم میں سے کوئی شخص چھوڑ دے اپنا دین، فیمت، اور کافر ہونے کی حالت میں مرے، فیمت وہو کافر، اور مرے کافر ہونے کی حالت میں، فاولئک، تو ایسے لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اللہ حافظ. واولئک اصحاب النار، یہ ایسے لوگ ہیں جو دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں.